الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ جو ہے سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک کوشش کریں گے کہ جو سورہ ہیں ان کے اوپر مختصر بیان ہو جائے، اور لاسٹ ٹائم ہم لوگ کرنا چاہ رہے تھے لیکن سورۃ القدر پر ہی مکمل ہو گیا۔ سورہ زلزال قرآن مجید کا جو ہے 99 نمبر والا سورہ ہے، 99واں سورہ ہے، اور قرآن مجید کے جو 114 سورتیں ہیں اس میں سے 99 نمبر پر سورہ زلزال ہے۔ اور زلزال یہی لفظ سے ہمارا اردو میں جو مشہور لفظ ہے زلزلہ، اسی سے ہے الحمدللہ۔ عربی میں جو زلزال اصل بولتے ہیں اور جس کو ہم اردو میں زلزلہ بولتے ہیں، دونوں میں ایک چھوٹا سا سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ اردو میں زلزلہ عموماً ہم لوگ ارتھ کویک کو جب زلزلہ آیا تھا اس کو بولتے ہیں۔ عربی میں زلزال جب بولا جاتا تو کسی بھی چیز کو پورا الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا، اتنا بری طریقے سے الٹ پلٹ، اتنی تیزی سے کرنا، جس کو آپ یوں سمجھے کہ بولتے نہیں بھائی اتنا خطرناک طریقے سے گاڑی چلا رہے تھے، اتڑیاں منہ میں آگے پورے ہولے سا، تو اندر کی چیزیں باہر ہو جانا، اس طریقے سے پورا الٹ پلٹ کر کے چھوڑ دینا، اس کو زلزال بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور جب زلزلہ آئے گا زمین پر، اور ایک بڑا زلزلہ، تو زلزال بھی وہی ہے، زلزلہ بھی وہی ہے، تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور زلزلے سے جب یہ زمین مکمل طور پر ہلا دی جائے گی، موٹا موٹا ترجمہ کرتے۔ لیکن عربی اصول میں کوئی چیز اس طریقے سے خطرناک جب بولی جاتی ہے اور اس کو 2 بار ریپیٹ کیا جاتا تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی چیز ہونے والی نہیں ہے، زلزلہ خود خطرناک چیز ہوتی، تو 2 بار اس پہ وزن دے کے بولا جا رہا ہے۔ اور جب یہ زلزلہ آئے گا اور جب زمین پوری ہلا دی جائے گی، تو ہلا دی جائے گی مطلب پورا الٹ پلٹ کر کے چھوڑ دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ تو جب بھی آپ لوگ یہ سورہ پڑھ رہے ہیں 2 بار وہ زلزلے کا لفظ آیا کا مطلب اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خطرناک کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر، کہ زمین نارمل ہلائی نہیں جانے والی ہے، اتنی بری طریقے سے ہلائی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ ہر چیز اپنے اندر کی نکال کر باہر پھینک دے گی، بولے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اخرجا خارج، آپ لوگ دیکھیے وہ خارجی بولتے نا، خارجی مطلب باہر والا، یا ایگزٹ کو خارج بول کے لکھا ہوا رہتا، دیکھیے آپ خارج، خروج، تو اسی سے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، کیا چیز خارج کرے گی؟ زمین، ارض خارج کرے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، کیا خارج کرے گی؟ اثقالها، اثقال یہی لفظ وہ مثقال سے ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، آخری میں آیت میں مثقال کس کو بولتے ہیں؟ ذرہ بولتے ہیں، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے، ذرہ مطلب آپ کو بھی دھول کا ایک چھوٹا سا سپارک، چنگاری کا سپارک، یا کیا بولیں گے اس کو، دھول کا پارٹیکل، دھول کا اگر پارٹیکل، ڈسٹ پارٹیکل جو ہے آپ اڑتا ہوا دیکھے تو کتنا باریک رہتا، اب اس سے بھی باریک اگر کوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اتنی باریک چیز بھی جو زمین کے اندر تھی، ہم زمین کو حکم دیں گے کہ اس کو نکال کر باہر پھینکو، اس حد تک نکال کر پھینکے گی زمین ہر چیز اندر کی باہر۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تو کس حد تک؟ اثقال، مثقال کی اتنی چیزوں کو بھی نکال کر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، جو انسان اس وقت زندہ رہیں گے، اس کے بعد جو خبروں سے زمین جو جس کو نکال کے پھینکے گی باہر، وہ لوگ
ہوش میں آ جائیں گے اچانک وہ. یعنی اتنا برا جھٹکا رہے گا کہ میت کو بھی اب ہوش آ جائے گا. وقال الانسان, انہیں اٹھ کے بولیں گا کیا ہو گیا تجھے. انسان چیخ اٹھے گا اور کہے گا کیا ہو گیا زمین تجھے. وقال الانسان ما لہا, کیا ہو گیا ہے تجھے. وقال الانسان, اب زمین کا جواب آ رہا, یومئذ تحدث اخبارہا. یوم دن, یوم الجمعہ, یومئذ آج وہ دن ہے. کیا دن ہے آج؟ تحدث, وہی حدیث. حدیث کے معنی کیا ہے بولے تھے اپن؟ گفتگو. کیا گفتگو کرنا ہے؟ اخبارہا. اخبار کس کو بولتے ہیں؟ نیوز کو بولتے ہیں. نیوز پیپر کو اپن اخبار بولتے ہیں اکثر. اخبار نیوز ہو گیا. اخبار رہا آ گیا, ہاں تمہاری نیوز. آج کا دن ہے جس دن تمہاری نیوز بولی جائے گی. اب پوری پوچھ رہا نا انسان, خال الانسان مالا, پوچھ رہا کہ کیا ہو گیا ہے. آج آ گیا ہے وہ دن جس دن تیری خبر پڑھ کر سنائی جائے گی اب سب کے سامنے. سمجھ میں نا؟ خال الانسان مالا یومئذ بأن ربک اوحی لہا. یہ میں اپنے مرضی سے نہیں کر رہی ہوں, رب نے مجھے اس کی وحی کی ہے کہ تم لوگوں کو نکال کر باہر پھینک دو. کل تک جب تم لوگ زمین پہ چلتے پھرتے تھے تو جب تک رب کا حکم تھا ٹھہری ہوئی تھی. اب حکم ہو گیا کہ ہر چیز تم لوگ کی باہر نکال کر پھینک دو, تمہاری خبریں سنا دو. تو یہ خبریں سنانے کا دن ہو گیا, بولی حدیث بیان کرنے کا, اخبار تمہاری خبریں. تو جنرلی نیوز کس چیز کو بولتے بولا آپ؟ خبر کے معنی کیا ہوتے بولا آپ؟ اطلاع دینا. اس میں خاص بات ہے, دیکھیے ظہیر, اطلاع میں انفارمیشن ہو گیا. خبر جو ہے نا تھوڑا سنٹیلیٹنگ رہتی, تو یہ دلچسپ, کیا ہوا, او ایسا ہوا کیا. نہیں, بریکنگ نیوز الگ چیز ہوگی. نیوز اٹ سیلف, نیوز کا مطلب کیا ہے, کچھ ایسی چیز جو آپ انٹرسٹ لے کے جو سنتے یا پڑھتے اس کو, ورنہ وہ نیوز ہی نہیں ہے, کون دیکھتا اس کو. نیوز کا مطلب سامنے والے کو انٹرسٹ آنا ہو پڑھنے کو, سننے کو. تو یہ وہ دن ہے جب تیری وہ چیزیں سنائی جانے والی ہے دوسروں کو جو تو سب سے چھپا کے کرتا تھا. تو وہ نیوز کا دن ہے آج. تو چاہتا تھا نا کہ سب نہ سنے, تو اخبار ڈکلیئر کیا کرتا. جرنلزم میں رائٹ ٹو فریڈم کیا ہے؟ ایکسپریشن. اب ہم چیز بولیں گے, وہ بتائیں گے جو انہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا. یومئذ تحدث, اور یہ کیوں ہو رہا؟ ربک یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یومئذ یصدر الناس, یصدر رب اشرح لی. صدر کا ہے, اس کو صدر بولتے ہیں, سینے کے حصے کو صدر بولتے ہیں ہمارے. صدر کبھی دل کے معنی میں بھی یوز ہوتا, اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو چورستہ ہوتا, چورستے کو لوگ صدر پکارتے وہاں پہ. صدر 1, صدر 2, صدر 3 بول کے, ایسا کراچی میں ہے بولتے. کبھی جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا, لیکن بولتے کہ کراچی میں وہ لوگ چورستے کو, اپنا جس کو چورستہ بولتے ہیں اس کو وہ لوگ صدر بولتے. یہاں پہ میرے خیال سے بولے ورڈ بہت مشہور ہے ایسا, بولے ورڈ ویسٹرن کنٹریز میں, امریکہ میں, تو ایسا صدر. تو صدر کا مطلب کیا ہے کہ ہر طرف سے وہاں پہ آ کے جمع ہو جاتے نا. یومئذ, تو یہ آج کا دن کیسا ہے؟ یصدر الناس, انسانوں کو لا کے بیچ میں جمع کر دیں گے. کیسے جمع کریں گے؟ اشتات. اشتات بولتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے, ٹکڑے ٹکڑے جسم کے ٹکڑے کر کے نہیں, گروپس میں لا کے جمع کریں گے. اشتاتل اعمال کے حساب سے ان کے گروپس بنائے جائیں گے, وہ گروپس کے حساب سے انہیں جمع کیے جائیں گے. چلو اکیلے میں گناہ کرنے والوں کا گروپ, چلو ریپسٹوں کا گروپ, چلو زانیوں کا گروپ, چلو چوروں کا گروپ, چلو بے نمازیوں کا گروپ, چلو سودخوروں کا گروپ. ایسے گروپس بن جائیں گے پورے, اور جو انسان یہاں پہ کرتا تھا اب وہ گروپوں کے اندر آ جائیں گے انہیں. ارے چلو کہاں ہے نمازیوں کا گروپ, کہاں ہے متقیوں کا گروپ, کہاں ہے صالحین کا گروپ, کہاں ہے داعیوں کا گروپ, یہ بھی گروپس ہوں گے. اشتاتا لیروا,
یہ وہ دن ہے جب زمین پر جمع کر دیے جائیں گے الگ الگ گروپس میں سارے انسان. یشتاتا لیرو اعمالہم. اب جب پورے جمع ہو گئے الگ الگ گروپوں میں، اب یہ سب ہو رہا کیوں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر نیک عمل کیا آج اس کا اجر ملنے والا ہے اس کو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرہ برابر اگر انہیں گناہ کر کے آیا ہے تو آج اس کا بھی اس کو اجر دے دیا جائے گا. تو آپ دیکھیے یہ سورہ زلزال جو ہے ایک معنوں میں وہ سورہ ہے جو ہم کو میدان محشر جو قائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ اشتاتا لیرو اعمالہم والا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے صالحین کی، شہداء کی اور صدیقین کی صفوں میں کھڑا کرے انشاءاللہ. اور آمین بولنے سے تھوڑی کام ہوا تھا، ایسا آمین پہ کام نکل جاتے تو کیا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آمین کے اندر ہمارے وہ احساس، وہ ٹھہراؤ اور وہ استقامت دے کہ پھر اب ہم آج آپ کے دل میں سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ ہے اصل، تو سمجھو آپ یہاں جو آج توبہ کرے ہر پچھلا گناہ معاف، یہاں سے آپ کی نیکی شروع الحمدللہ. ہر پچھلا گناہ معاف، لیکن جو پچھلے نیکیاں ہیں وہ جیسے کہ ایسے قائم، گناہ پچھلے معاف، اب یہاں سے آپ کی ایک نئی زندگی شروع. پھر بشرطے کہ وہ ارادہ ہو جائے کہ اللہ اس دن ہم کو اللہ نہ خواستہ کوئی غلط گروپ میں ٹھہرا دیا گیا تو ہم تو گئے کام سے اس دن الحمدللہ. اور پھر خالی ٹھہرایا نہیں جانے والا ہے نا، جتنے چیزیں دنیا میں چھپائے وہ سب پیش ہونے والے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے اس دن سے. اس کے بعد کیا سورہ ہے؟ سورہ عادیات. سورہ عادیات ایک تو میرا ون آف دا فیوریٹ سورہ ہے. اس کا شان نزول بھی بڑا شاندار اور کمال کا شان نزول ہے اس کا. کمال کا کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے وہ تو، لیکن وہ ایسا زبردست جو موقع ہے جس وقت وہ سورہ نازل ہوا سبحان اللہ. اور اس میں قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ جو سورے میں شروع کی 5 آیات میں 5 قسمیں کھائے. تو اللہ جب قسم کھا رہے ہیں تو آپ سوچو کہ اللہ کو قسم کی ضرورت بھی ہے کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی کوئی بات غلط نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت بچی ہوئی. ابو بکر صدیق کو ہم بولیں گے ابو بکر صدیق آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ معاملہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لیکن اللہ اگر قسم کھا کے کوئی چیز بول رہے ہیں تو پھر ایک قسم نہیں کھا رہے، 5 کھا رہے. قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا؟ تو عرب میں ایک عرب کا مزاج تھا، کوئی بہت اہم بات بولنے کا رہتا تو قسم کھا کے بولتے تھے لوگ. اب بات جتنی اہم ہو گئی قسم اتنے بڑھا دیتے تھے لوگ. یہ عربوں کا مزاج تھا ایک تو. دوسرا لیکن ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے نا، ٹھیک ہے عربوں کا تو مزاج تھا، لیکن اللہ کو کیا قسم کھانے کی ضرورت ہے کوئی چیز کے لیے؟ لیکن اب جب اللہ کھائے قسم کا مطلب اب جو اس کے بعد کی بات بولنے والے اللہ تعالیٰ کتنی اہم بات بولنے والے اندازہ کرو. اور قسم جو کھائے والعادیات ضبحن، اور ٹاپ مار کر دوڑ کر ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم بولے. ہانپتے ہوئے، ہانپتا ہوا گھوڑا بولے گا، تیزی سے بھاگنے والا. اس کو تھوڑا اور تصور کریے کیا ہو سکتا ہے آپ لوگ اس تصور کر کے اس کے اوپر. نہیں برخ نہیں جی، تھکا ہوا گھوڑا تھکتا نہیں، ڈر سے گھوڑا ڈرتا نہیں. تقریباً چیزیں میں اصل اس میں پوائنٹ کیا بتانا چاہ رہا تھا، جیسا ایک کبھی ہم لوگ رننگ ریس کرتے، رننگ ریس میں آپ ہانپتے کب؟ بہت ایکسٹریم بھاگے تو پوری جان لگا کے بھاگنے کے بعد آپ ہانپنا شروع کرتے. گھوڑا بھی ہانپتا اس وقت جب بہت زیادہ بھاگا ہوا ہے انہیں، بہت تیز بھاگا ہوا ہے انہیں، تب ہانپتا انہیں. تو کون سے گھوڑوں کی قسم کھا رہے؟ نارمل گھوڑے کی، ٹھہرے ہوئے گھوڑے کی نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. والعادیاتی ضبحن، یہ کون سے دوڑنے والے گھوڑے ہیں؟ وہ ان کا پورا تذکرہ ہے 5 آیاتوں میں. والعادیاتی، اور قسم ہے ہانپ کر دوڑ کر ہانپنے والے گھوڑوں کی. وہ لوگ اتنا دوڑے ہیں، گھوڑا ہانپنا بولے تو بہت بڑی بات ہو جاتی. گھوڑا عموماً تھکتا نہیں، لیکن ہانپنا شروع کر دیا کا مطلب انہیں وہ تھکان کے لیول کے قریب پہنچ گیا، انہیں اتنا بھاگا ہوا ہے انہیں. والعادیاتی ضبحن فالموریاتی. تو اگین یہ پورا درس پورا تفصیل سے ہے
یوٹیوب کے اوپر, لیکن فالموریاتی قدحن, رائٹ. لوہے کے اوپر آپ اگر کوئی چیز سے زور سے چرپٹا مارے تو کیا ہوتا؟ کوئی چیز چنگاڑی نکلتی. وہ اصل ورڈ ہے چنگاڑی. چنگاری چنگاری بولتے ہیں ہم لوگ, چنگاڑی اصل ورڈ ہے وہ. چنگاڑی نکلتی جب آپ زور سے مارتے. اچھا آپ زور سے زمین کے اوپر مارے تو چنگاڑی نکلتی ریتی میں, ریگستان کے. لیکن یا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے معلوم ہے؟ والموریاتی قدحن, اور قسم ہے اس چنگاڑی کی جب وہ گھوڑا مارا کہاں پہ وہ, تب کیا پاور میں مارا ہوں گا انہیں کہ اس پہ چنگاڑی نکال رہا ہونے بولے تو. والعادیاتی فالموریاتی, قسم ہے ہانپنے والے گھوڑے کی, قسم ہے چنگاڑی نکالنے والے گھوڑے کی. فالموریاتی فالمغیراتی صبحن, یہ کب کر رہا انہیں؟ صبح صبح کے وقت کر رہا, صبح صبح کا وقت ہے جب یہ کر رہا انہیں. فالموریاتی قدحن فالمغیراتی صبحن فاثرن بہ نقعا. فاثرن بہ نقعا بولے تو آپ کبھی کوئی سیریلز اگر دیکھے ہوئے تو دیکھیے, کبھی بتاتا ریگستان میں دھول کا ایک طوفان اٹھا ہوا رہتا, اور وہ طوفان میں سے نکل کے گھوڑا آ رہا, سمجھو آپ. سینڈ اسٹارم سمجھیے, گھوڑوں کی وجہ سے اتنی دھول اڑ چکی ہے, اتنی دھول اڑا چکے ہیں وہ لوگا کہ پورا ریگستان دھول میں گھرا ہوا ہے. اب اس میں سے انہیں نکل کے باہر آ رہا, کیا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. دیکھا فالمغیراتی صبحن فاثرن بہ نقعا, اور کب اس میں سے نکل کے آ رہا غبار میں سے, دھول کے اور طوفان کے غبار میں سے نکل کے آ رہے ہیں وہ گھوڑے. فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا, اور پھر پورے آ کر ایک جگہ بیچ میں جمع ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ اتنی قسمیں کھائے. تو ہوا یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر بھیجے ہوئے تھے, اور کافی وقت ہو گیا تھا. جو امید کر رہے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہنچ جائیں گے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وقت میں نہیں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہو گئے, اور انتظار بھی کر رہے تھے کہ کوئی وحی آئے, اطلاع ملے کیا ہوا. تو اب اندازہ کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کے وجوہات میں سب سے پہلی وجہ تو دین کا معاملہ ہے کہ بھائی ہوا کیا میرے صحابہ. پھر خالد بن ولید سیف اللہ, اب ایک الگ محبت ان سے کہ خالد گئے ہوا کیا وہاں پہ. اب وہ خبر بھی نہیں پہنچ رہی, ان کا پہنچنا ہے, بھی نہیں پہنچ رہے ابھی, آخر ہوا کیا. یہ فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کو نماز پڑھانے آئے ہوئے فجر کو. فجر کی نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ کے بولے اللہ کے نبی, جب وہ سورج وہ پہاڑوں میں سے نکل کے آئے گا, وہ گولا سورج کا, تو آپ کے خالد جیت کے پورے صحابہ کو واپس لے کے آ رہے والے, اس کے ساتھ خالد بن ولید آ رہے والے ماشاءاللہ. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فجر کی نماز پڑھائے تیزی سے چلتے ہوئے, اب آپ آج کا مدینہ تصور کریں تو نہیں کر سکتے تصور, پورا مدینہ کھلا ہوا ہے, بلڈنگ میں کچھ بھی نہیں ہے کہیں بھی, پہاڑا ہی پہاڑا ہے ہر طرف. وہ چھوٹی سی پہاڑی کی طرف چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھ رہے ہیں سامنے کہ وہ کب نکلے سورج, اور خالد بن ولید آئیں گے ماشاء اللہ. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, وہ سورج ادھر سے نکل رہا اور خالد بن ولید کے گھوڑے ادھر سے آ رہے ہیں. یہ 5 آیتیں نازل ہیں. والعادیاتی ضبحا, قسم ہے ہانپنے والے گھوڑوں کی دوڑنے کے بعد. والعادیاتی ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں. والعادیاتی ضبحا فالموریاتی قدحا, اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر چنگاڑیاں اڑاتے ہیں. فالمغیراتی صبحا, صبح کے وقت یہ حملے کرتے ہیں دشمنوں پر. فاثرن بہ نقعا, اور پھر کیسا کہ دھول کے اندر سے پھاڑ کے اور دھول کو باہر نکلتے. فوسطن بہ جمعا, اور جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پورے آ کے. تو یہ منظر کھینچا گیا. اللہ کے رسول اور صحابہ جب میدان جہاد میں جاتے اللہ کے لیے, تو ان کی جو سواریاں ہوتی, ان کا جو رعب ہوتا, ان کا جو پازیٹیو اپروچ ہوتا, ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی, ان کی ہی نہیں ان کے جانوروں کی جو کیفیت ہوتی, اس پورے منظر کو اللہ تعالیٰ کھینچ کے جو 5 آیتوں میں قسم کھا لی اس کی. اور جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہنچے وہاں پہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہو کے ان کا استقبال کرتے.
اب آپ دیکھیے پہلی چیز تو کیا بولا میں آپ لوگوں کے اس کے اندر، یہ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے. کیوں بے چین تھے؟ اطلاع نہیں مل رہی تھی کیا ہوا بول کے. کیوں بے چین تھے؟ اس لیے کہ وقت سے زیادہ وقت نکل گیا تھا. امید کر رہے تھے کہ آ جائیں گے، آئے نہیں اتنی دیر میں، اب آئے. سب سے خاص بات اس میں کیا ہے معلوم ہے اس واقعے میں؟ اب جب خالد بن ولید اور پورے صحابہ پہنچ گئے تو وہ لوگ کتنے بے چین ہیں اپنے گھروں کو جانے کے لیے. بھائی وہ لوگ بھی تو مہینوں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بولتے کہ اے خالد یہیں سے پلٹو، اب ادھر جانا ہے. بولے وہیں سے پلٹائے اور بولے کہ اب ادھر جانا ہے خالد. بولے اللہ کی قسم ہے ایک صحابی نبی کو سوال نہیں کر رہے کہ اے اللہ کے رسول یہاں تک پہنچ گئے، اماں ہوں گی ہماری، مل کے آتے ذرا. اے اللہ کے رسول بچے ہوں گے ہمارے، اے اللہ کے رسول ذرا بیوی کو دیکھ لے کے آتے. پورے پلٹ گئے، وہیں سے وہیں پلٹ گئے لوگ. جب پلٹ کے آگے جانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو آواز دیے، دیکھ کے بولے اے خالد آؤ. بولے پھر پلٹ کے اے خالد بن ولید. بولے کہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس اب بھی. کب؟ جب تم لوگ پلٹ کے جا رہے تھے واپس. اور جبرائیل نے کہا اے خالد کہ آج یہ جو قافلہ ہے خالد کے ساتھ کا، یہ جو صحابہ ہے خالد کے ساتھ جو پلٹ کے جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اتنے پسند ہے اللہ کو یہ لوگ، خالی یہ لوگ پسند نہیں ہے، ان کی سواری جس پہ لوگ سواری کر رہے ہیں وہ سواری کے پاؤں کی دھول جس کے اوپر اڑ جائیں گے آج مسلمان پہ، اس مسلمان کی مغفرت کر دیتا ہوں. بولے اللہ تعالیٰ. اطاعت اللہ اور رسول کی، دیکھیے ہر چیز کو قربان کرے لوگ. خالا اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ بول دیے، نبی بولے پلٹو، پلٹ گئے، ختم. ان کو کوئی دنیا والوں سے مطلب نہیں. ہمارے نبی کیا بولے؟ پلٹو، بولے ختم ہوگی بات. پھر جانا ہے اللہ کے لیے، ختم. بھوک پیاس کوئی چیز نہیں. آپ پریکٹیکل اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ یہ اطاعت کر سکتے کہ آج ہم اللہ اور رسول کے. ہم کو چپی 1450 سال بعد پیدا نہیں کرے. وہ دور میں رہتے تو کافر رہتے تھے، اپن تو منافق رہتے تھے. اللہ کا شکر ہے پیدا ہوئے ہم. یہ جو جذبہ، اب جب پلٹ کے جا رہے ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پلٹ کے جا کے پورے صحابہ کو بولے دو سواریوں پہ سے نیچے اترو. بولے اتر گئے، پورے سواریوں کے پیچھے ہو گئے. بولے پیچھے ہو گئے، سواریوں کو آگے چلا رہے ہیں نا، پیچھے چلتے جا رہے ہیں. صحابہ بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے ابھی نبی میرے کو بولے یہ جو سواری ہے نا اپنی، اس کی دھول جس کے اوپر اڑ گئی اس کی مغفرت آتی، تو میں چاہ رہا ہوں اس کی دھول ہمارے پہ اڑنا پڑ رہا ہے. یہ کیسا ایمان ہے لوگوں کا؟ یعنی قسم اس سواری کی کھائی جا رہی سواری والوں کی وجہ سے. اور وہ سواری والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ کوئی موقع ہی نہ کو چھوڑو جو نبی بول رہی مغفرت لے لینے کا اپنے واسطے. نہ تکبر ہے، نہ ریا ہے، نہ دکھاوا ہے. پھر وہی سادگی میں اتر گیا، آؤ پیچھے آ جاؤ، ہو سکتا ہے یہ اڑ گئے تو ہماری مغفرت ہو جاتی ہوں یہ بول کے. یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ، تو ابھی کون سے بندے ہیں؟ اطاعت گزار بندے ہیں، ناشکرے بندے ہیں، شکر گزار ہے، متقی بندے ہیں. یہ جس کا ذکر کر کے قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسے آپ لوگوں کی نظر میں اطاعت کے کون سے لیول پہ ہے لوگا؟ اب سوچ لے پورا اس میں یہ پورے اس کے بعد نیکسٹ آیت میں قسم کھا کے کیا بول رہے ہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ؟ منظر کس کا پیش ہوا؟ پورا انتہائی اطاعت گزار اپنے بندوں کا. ایسے اطاعت گزار کہ ان کی سواری کی دھول اڑ گئی جس کے اوپر اس کی مغفرت کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ. ان کا پورا نقشہ کھینچ کے ان کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان ہمیشہ میں شکراپن کرتا میرا. بول رہے اب ان کے کانٹراسٹ میں لے کے آ لیا اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو. تم نہ شکر گزاری کرنا چاہ رہے میری، یہ ہے میرے معیار شکر گزاری کا، یہ ہے کر رہے کیا دیکھ لو. یہ بولے یہ نہیں کر رہے تو تم نہ شکر ہے میری نظر میں. ان الانسان لربہ، ان الانسان لربہ وانہ علی ذالک، وانہ کیا ہے؟ اگر عربی میں الا نکال دیا نا بیچ میں سے، انہو ذالک لا شہید بولے تب بھی پورا معنی نکل جاتا. بے شک انسان خود گواہ ہے اس کے اوپر. کیا کہ پر گواہ ہے؟ میں خود گواہ ہوں کہ میں نہ شکرا ہوں، دوسرے کے بارے میں نہیں بول رہے.
انسان خود گواہ ہے کہ انہیں ناشکرا ہے میرا. ذالک علی شہید بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ, ان الانسان ذالک علی شہید بول سکتے تھے. اللہ کہیں کیوں بولے معلوم ہے وہاں پہ؟ انہیں خالی گواہی ایک بار نہیں دیتا ناشکرے پنے کی, کنٹینیوسلی گواہ ہے کہ میں ناشکرا ہوں. انہیں ہے ہی نہیں شکر گزاری میں بول رہے اللہ تعالیٰ. اور شکر گزاری سمجھنے کے واسطے اس کا پیمانہ پتہ ہے 5 آیتوں میں قسمیں کھا کے, یہ ہے میری شکر گزاری کا پیمانہ. ہے کیا اس کے قریب بھی تو دیکھ لے بول رہے نہیں ہے تو کہیں کی شکر گزاری ہے پھر تیری. ان علی ذالک, اللہ آتے کیا ہو گیا؟ کنٹینیوس ٹینس ہو گیا ہو. ان علی ذالک, اور ایسا کیوں ہو رہا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ ناشکرے پن کی اصل وجہ کیا ہے؟ انہ لحب الخیر لشدید, یہ وہ انسان ہے جو مال کو چپکا ہوا رہتا, مال کی محبت کمانے میں, مال کمانے کی محبت میں لگا ہوا ہے. اور وہ صحابہ تھے جو جنت کمانے پہ لگے ہوئے تھے. ان کو ایک پیسے کا سروکار نہیں تھا, مال سے نہیں تھا, گھر والوں سے نہیں تھا. ان کو ایک ہی دھن تھی ان کے دماغ میں جنت میں کیسا جاؤں, میرے اللہ میرے سے کیسا خوش ہوں گے, میرے رسول اللہ میرے سے کیسا خوش ہوں گے. انہوں خوش ہے تو اس کے بعد دیکھوں گا میری اماں بھی خوش ہے یا نہیں ہے میرے سے, اس کے بعد دیکھوں گا میرا بابا خوش ہے یا نہیں ہے میرے سے, اس کے بعد دیکھوں گا میری اولاد خیریت سے ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد دیکھوں گا میرا گھر سکون میں ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد دیکھوں گا میرے خاندان والوں کا کیا حال چل رہا, اس کے بعد دیکھوں گا میرا کاروبار کیسا چل رہا. کس کے بعد؟ وہ دو میرے سے خوش ہونا پہلے. اگر میں ان سب کو دیکھ لیا اور وہ دو میرے سے ناراض ہے تو یہ لوگ میرے کو برباد کر دیا اصل میں. یہ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے میں پورا برباد ہو گیا. سمجھ رہے؟ ان علی ذالک وجہ لحب الخیر لشدید, ان الانسان ان علی ذالک لشہید وانہ لشدید. شدید کس کو بولتے ہیں؟ ایکسٹریم. نارمل محبت نہیں ہے انسان کو, بڑھ اللہ تعالیٰ شدت کی محبت کرتا ہوں مال سے اپنے. اور یہاں پہ مال کا لفظ نہیں آیا, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ, مال کا لفظ کیوں نہیں آیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِحُبِّ الْمَالِ لَشَدِيدٌ نہیں بولے اللہ تعالیٰ, لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بولے, کیونکہ بعض لوگوں کو مال سے زیادہ خاندان پسند رہتا. ان کے لیے خیر خاندان ہے, بعض کے لیے خیر بیوی ہے اس کی, بعض کے لیے خیر ان کا شوہر ہے, بعض کے لیے خیر ان کی اولاد ہے, بعض کے لیے خیر ان کا کاروبار ہے. انہیں جو چیز کو خیر سمجھ رہا اس کی شدت اتنی ہے اس کے پاس کہ اس کی شدت میں میرا نا شکر ہے کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. تو اس کے بعد کیا بولے؟ افلا یعلم, کیا اس کو یہ نہیں معلوم ہے, اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے. اذا بوسرا, بوسرا کس کو بولتے ہیں؟ بوسرا بولے تو آپ اس کو ایسا سمجھا تھوڑی دیر کے لیے, اپن لکڑی کو کہیں چھل دیا سمجھا, اس کا جو بورا بورا برا 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 رہتا, وہ بورے کے بعد اس میں سے تھوڑی دھول نکلتی, دیکھو آپ ایسی دھول ٹائپ سمجھ رہے, لکڑی کی کبھی تھوڑی دھول دھول اڑتی نا, وہ بھی تیری خبر کے اندر کچھ ہے تو اس کو بھی کھینچ کے نکالنے والا ہوں, اس کا علم نہیں ہے تیرے کو گزرے. تیرے ہڈی پھسلی کو تو چھوڑ دو بول رہے اللہ تعالیٰ, تیرے کو تو چھوڑ دو, تیرے خبر کے اندر وہ بوسیرا مافل خبور علم نہیں ہے کیا اس کو کہ وہ بھی نکالنے والا ہوں میں کھینچ کے باہر خبر میں سے اس کی. افلا یعلم اذا بوسرا مافل خبور, اچھا اس کے بارے میں تھوڑا شک میں ہے تو سنا دو اس کو. وحصل ما فی الصدور, ارے خبر کی چیز تو چھوڑ دے, میں تو تیرے دل میں کیا کیا چلتا تھا اس کو تیرے دل کے باہر نکالنے والا ہوں اس سے. وحصل, دلوں کے اندر تیرے سینے میں جو کچھ چلتا تھا اس کو نکالنے والا ہوں آج باہر. ان ربہم بہم, بے شک تم سب کا رب یہ جو دن ہے لخبیر. لخبیر کس کو بولتے ہیں؟ لطیف خبیر آتا دیکھیے ایک ساتھ اکثر اللہ کے لیے, اللطیف الخبیر.
اللطیف الخبیر کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ اللطیف چھوٹی بھی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. الخبیر کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ اس کو خالی آپ کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم ہے، کس نیت سے کر رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے. الخبیر، میں ایسی خبر رکھا ہوں تیری کہ خالی تیرے عمل پہ نہیں ہے نظر میری، وہ عمل کرتے وقت تیرے دل میں کیا چل رہا تھا وہ بھی میری خبر میں ہے. دونوں کو اٹیچ کر کے پیش کروں گا قیامت کے دن. ان ربہم بہم، یہ وہ دن ہے جس دن تمہارے رب تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو کیسا سیکوینس بدل لیتے ہیں. اذا زلزلہ نکال کے پھینک دے گی ہر چیز، خبریں پڑے جائیں گی تمہاری. پھر ایک دم وہ اطاعت گزار بندے اللہ کے جس سے وہ رضامندی ہے اللہ کی کہ میرے وہ بندے جس سواری پہ بیٹھ گئے ان کے وہ سواری کی دھول کسی پہ ہو گئی تو اس کی مغفرت. اب اس کے بعد ناشکراپن باقی کے انسان ہوگا ان کے مقابلے میں. اس کے بعد الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت سے مال کو جمع کرنے کے شوق نے ان کو ان کی خبروں کے پاس پہنچا دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی، اچھا زرتم المقابر کا مطلب ابھی پہنچ گئے، مطلب بوڑھے ہو گئے بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مر گئے بولنا چاہ رہے ہیں؟ مر گئے بولنا چاہ رہے ہیں. مال کا شوق ان کو اتنا تھا کہ خود ان کی خبر کی زیارت کا وقت آ گیا ان کے پاس. زرتم جو ورڈ ہے نا، زر اسی سے زیارہ ہے. الحاکمت تکاثر ورڈ کثرت سے ہے. الحاکم، الحاکم التکاثر، تو وہاں پہ مال کا ورڈ پھر نہیں آیا. دیکھیں آپ عرب سمجھ گئے انسان اصل چیز پوری کوشش کون سی بھی کیا چیز کے لیے کرتا؟ مال کے لیے کرتا، پیسہ اصل ہے. الحاکم التکاثر، اتنا اس کو شوق تھا زیادہ 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 جمع کرنے کا. الحاکم التکاثر حتی کہ زرتم المقابر، اس کی خود کی زیارت کا وقت آ گیا. خبر کے زیارت کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ وزٹ، ملاقات کو بولتے ہیں ایکچولی. کائنڈ آف آپ کسی سے ملنے کے لیے وزٹ کرتے، اس کے خود خبر سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا، اس کو پہنچنے کا وقت آ گیا. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم کو ضرور معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ ثم نہیں، پھر سن لو، ضرور تم کو معلوم ہو کرے گا. اچھا یہاں پہ کیا ورڈ آ رہا ہے دیکھو، تا کلا تعلمون. تعلمون ورڈ کس سے؟ علم سے. تعلمون علم، علم مین ورڈ ہے وہاں پہ. لفظ کے استعمال میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے تشعرون نہیں بولے. یہاں پہ دیکھو تعلمون کئی کو بولے ہوں گے؟ کلا سوفا تشعرون بول سکتے نا، ہرگز نہیں اس کو ضرور شعور آ جائے گا بول سکتے. تعلمون بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں معلوم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے. دیکھو آپ، اللہ قربان جائے ہمارے جو صحابہ اور مفسرین کی تفسیریں بیان کرے، انسان ہم جیسے جاہلوں کو سمجھنے اور احساس کرنے کو اللہ کیا کلام کے اندر وزن ہے اللہ کے. بلکہ تعلمون تشعرون کے وجہ کیوں بولتے؟ تو زندگی بھر علم اللہ کا حاصل کرنے سے بھاگتے رہا نا، اب جو تیرے کو علم ملنے والا ہے ابھی اللہ تیرے کو زبردستی دینے والا ہے، اب کہاں سے بھاگتا تو؟ یہ تو ہم اس کو علم دے کے رہیں گے بول رہے. تیرے علم میں آئے گا ہی آئے گا. علم کا مطلب کیا ہے؟ جب سیکھتے، کوشش کر کے سیکھتے. اب سکھاتا اس کو بول رہے، نہیں سکھاتا نا دنیا میں جو بول رہا تھا. کلا لو تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کلا لو تعلمون علم الیقین، اس کو ضرور معلوم ہو جائے گا. یقین کے ساتھ اس کو کیا ہو جائے گا؟ علم الیقین. علم الیقین کس کو بولتا ہے؟ ایک علم آپ کے پاس کون سا ہوتا معلوم ہے؟ جو فطری ہوتا آپ کے اندر. اس کی مثال دیتے لوگ، ہر مخلوق میں رہتا ہوا علم. اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ہوئے علم دے کے پیدا کرے. معصوم بچے کو کون سکھائے؟ ماں کے چھاتے سے دودھ یہ چوسنا ہے بول کے، یہ ایک علم اس کے اندر ڈال دیا گیا پیدا ہوتے. یہ ایک علم ہے اس کا. ایک علم کون سا ہوتا معلوم ہے؟
माहौल से सीखता हूं। धुआं उठ रहा, धुआं कहीं को उठ रहा, बारिश बढ़ रही, बोल के देखिए आपको मालूम है आग लगी तो धुआं उठता, ये आप कहीं धुआं देखे तो आप, आग नहीं भी दिखी तो क्या बोलते आप? आग लगी शायद बोलते। ये किस्म का इल्म होता। तीसरा जो इल्म है जिसको अल्लाह ताला बोले सीखो रे तुम लोग की आखिरत असल जिंदगी वहां का है, वो इल्म यहां पे दिए थे अल्लाह ताला। और ये जो इल्म दिया इस पे यकीन करो, बोले बिल आखिरती हम यकीन करते हैं आखिरत के दिन के ऊपर। अब आ जाओ आखिरत का दिन, छोड़ दिया था ना मेरे इल्म को, अब दूंगा वो इल्म तुमको, अब लो तुम इल्म को, तुम अब पूरे शऊर से सीखेंगे वहां पे। क्या इल्म रहेगा वो? अल्लाह अकबर। अल्लाहुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा, फिर से बोल रहा हूं मैं, कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला हरगिज नहीं, तअलमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। मैं इनको इसमें इल्म दिया था कि जहन्नम दिखाऊंगा इन लोगों को, अब लो वो इल्म, देखो मेरी जहन्नम को, बोल रहा अल्लाह। लतरवुन्ना, तरवुन्ना देखेंगे जहीम, जहन्नम को, आग को देखेंगे वो। लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्ना। अल्लाह अकबर। तुम लोगों को ये दुनिया में आदत पड़ गई थी ना, हम देखे तो समझ में आता, हमारे को देखे तो लो देखो, अब जब देख लेंगे तुम लतरवुन्नल जहीम सुम्मा फिर लतरवुन्नाहु लतरवुन्नहा ऐनल, अब इनको यकीन हो जाएगा उसको देखने के बाद। तुम लोगों की मिजाज बन गई थी ना, अल्लाह जो किताब में गैब पे ईमान नहीं लाए, तुम लोग उसको मजाक समझ रहे थे, टाल रहे थे, गफलत बरत रहे थे, अनजान मार दिए थे, वो कब की बातें की सोच रहे थे, अपने आप को उसमें से बाहर रख के दूसरों को रख के सोच रहे थे, ये मेरे साथ तो नहीं होगा सोच रहे थे। लो आज तुम देखो, अब यकीन करोगे, अब तो यकीन करो, आ गया अब तुम्हारे सामने। लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा। आखिरी आयत तो बड़ी सख्त है, अल्लाह अकबर। सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर हम इनको सवाल करेंगे। किस बात का? लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन, उस दिन सवाल करेंगे। किस चीज का सवाल करेंगे? अनिन नईम, जो नेमतें हम इनको दिए थे आज उसका उनसे सवाल करेंगे। तो मैं मेरे बयानों में कई बार बताया कि अल्लाह ताला रिज्क का जिम्मा लिए बोलते। हमारे दिमाग में रिज्क क्या है? खाना और पीना है, बराबर। आप कितने रोटी खाते हैं, चावल कितना खाते हैं गफर भाई? दो रोटी खाते हैं, राइट। आप रेन में एक रोटी और थोड़ा चावल, राइट। मैं 4 रोटी खाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूरे इंसानों के दिमाग में क्या बैठा है, ये जो अपन रूटीन में खा रहे हैं ये मेरा रिज्क है, बेशक रिज्क है, लेकिन अल्लाह जिस रिज्क का वादा करे कुरान में वो कौन सा है मालूम है? अगर अब्दुल गफ्फार 2 निवाले खा लिए तो जिंदा रह जा सकते। मैं 4 रोटी में से 3 निवाले खा के मैं जिंदा रह जा सकता हूं। रेहान भाई आधी रोटी खाए तो जिंदा रह सकते। तो जितना खा के जो इंसान जिंदा रह सकता वो रिज्क, आप जो बाकी जितना खाए वो नेमत है जिसका सवाल होने वाला है। समझे आप? जिंदा जो खा के रह जा सकते ये रिज्क है, और जो बाकी आप भूख मिटाने को खा रहे थे, जिंदा रहने का खा रहे। मैं आप जो खा रहे हैं मजा और भूख है, हमारे खाने की नीयत क्या है? मजा और भूख है, ठीक है। अल्लाह ताला हराम नहीं बोले उसको, खाओ बोले, बहुत अच्छी बात है, खाओ, मैं राजी हूं, दिया तुमको। लेकिन दिए क्या हमारे को? खाली रिज्क नहीं है वहां पे, रिज्क के साथ नेमत रोज खाते चले। इसीलिए बोले इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, ना शुक्र है मेरा, इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। कंटिन्यू, उसको मालूम भी नहीं है कि नेमतें खा रहा है और उसको शुक्र अदा करना है इसके लिए। मैं तो रिस्क का वादा कर रहा था, लेकिन खाना क्या क्या है? अब सवाल करता हूं उस पर मैंने, और उसमें बुखारी शरीफ की वो मशहूर हदीस कौन सी? अल्लाह के नबी घर के बाहर निकले हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का वक्त है, घनी रात का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले हुए हैं, टहल रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी और आपके जो मकान था, मकान का दरवाजा और मस्जिद नबवी कितना दूर था? आप लोग वहां से यहां तक जो आ रहे हैं बस इतना ही फासला है, उतने फासले पे था बस।
یعنی اگر پیدل چل لیتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر نکل کے مسجد نبوی کے منبر تک تو بڑا مشکل 31 سے 40 قدم کا فاصلہ تھا بس. اب ٹہل رہے گھر کے باہر نکل کے اور گلی ہے پوری مدینے کی, آپ ٹہل رہے وہاں پہ, اچانک دیکھ رہے ہیں ادھر دور سے اتنی رات میں ابو بکر صدیق نکل کے آ رہے ہیں مسجد کی طرف. بخاری کی حدیث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق قریب آ گئے, بولے ابو بکر کیا بات ہے, اتنی رات کو آ گئے تم؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اللہ کے رسول, جس چیز نے آپ کو آپ کے گھر سے باہر نکال دیا وہی چیز مجھے بھی میرے گھر سے باہر نکال دی. اب دیکھ رہے اچانک عمر ابن خطاب آ رہے ہیں ادھر سے. بولے عمر تم؟ بولے یا رسول اللہ جو چیز آپ دونوں کو باہر نکالی مجھے بھی وہی چیز باہر نکال دی. بول رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلو میرے ساتھ, اور ایک صحابی کے پاس لے کے گئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دستک دی اور صحابی دروازہ کھولے, بولے یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے, یہ وقت آپ تینوں آپ آواز لگا دیتے, میں آیا تھا آپ کے پاس. بولے نہیں بس ایسی خیر خیریت پوچھنے آیا. بولے وہ صحابی سمجھ گئے, جلدی جلدی اپنے گھر میں گئے. ان کی بوڑھی بیوی تھے, دونوں بھی بوڑھے تھے, اٹھائے, بولے اللہ کے نبی ابو بکر عمر آئے, چلو جلدی ایک چھوٹا بکرے کا بچہ ہم ذبح کرتے ہیں, پکوان کرو جلدی. بولے تو فرما بردار بیوی یہ نے بولی کیا رہی یہ کیا وقت پہ آ گئے, یہ کوئی وقت ہے کیا, اب جو ہے اس میں سے دے دیں گے. اٹھے فوری خوشی سے, پکوان کرے, لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پکوان رکھے. اچھا یہ پوری بات کس بات کے اوپر سنا رہا ہوں میں؟ رزق اور نعمت کے فرق پہ سنا رہا ہوں, یاد رکھنا. اب سامنے رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کو بولتے ہیں کہ تم دونوں میں سے کون ہے جو یہ روٹی اور یہ گوشت کا ٹکڑا میرے گھر تک پہنچا دے. ایک روایت میں آتا پچھلے 3 دن سے عائشہ بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کھائی, اور ایک روایت میں آتا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں کھایا, بی بی عائشہ نے نہیں کھایا. بہرحال دونوں میں سے, بہرحال گھر میں پہنچانے کا تھا, گئے وہ لوگ پہنچا دے کے آ جاتے, اب بیٹھ کے کھاتے, پورا کھانا وانا فارغ ہو جاتے, اب باہر نکلتے واپس. جب واپسی کے لیے نکلتے رہتے تو واپس راستے میں آتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے, ابو بکر صدیق سیدھی جانب, عمر ابن خطاب بائیں جانب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کیا کرے, ہاتھ پکڑ لیے دونوں کا, پکڑ کے روک دیے. روک کر بولے اے ابو بکر اے عمر, ہم تینوں اپنے گھروں سے کس حال میں باہر نکلے تھے؟ بولے یا رسول اللہ اگر کچھ اور وقت جاتا تو بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے ہم لوگ. اب کس حال میں گھر کو لوٹ رہے ہم لوگ؟ بولے یا رسول اللہ اتنا کھائے ہیں کہ ساری بھوک ہماری ختم ہو چکی ہے, اور بڑے مزے کا تھا, بہت مزے لے کے کھائے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یاد رکھو ابو بکر اور عمر, اللہ اگر چاہے تو قیامت میں پوچھیں گے کہ اے ابو بکر اے عمر, جو غذا میں نے تم کو دی تھی, جو کھا کر تمہارا پیٹ بھرا اور اس سے جو تم کو طاقت ملی, اس طاقت کو میرے دین کی خدمت کرنے کے لیے کتنا استعمال کیا؟ نہیں کرے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت مال کی چکر میں اس کی جتنی میں نعمتیں اس کو دے رہا تھا, انہیں تو پورا دنیا کے لیے لگا دیا. بھلے ہی حلال کمائی کے لیے لگا, وہی لگانے کا تھا, اس کو لگایا, مگر کہا بیوی بچے گھر اس میں لگا دیا, نہیں کرا میرے دین کے لیے کچھ بھی. اور اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں, اللہ جس کو چاہے گا پوچھے گا کہ جو دیا تھا وہ طاقت جو آئی اس کے بعد تیرے کو, وہ طاقت کا استعمال میرے دین کے لیے کیا کرا؟ تو آپ دیکھیے اصل کیا چیز پوچھی جا رہی, تیرا پرائم ٹائم, پرائم انرجی, پرائم ایفرٹ, وہ تیرے کو کھانے سے جو ملا یہ کیا لگایا تینوں کو؟ نہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, بڑی شدت کی محبت ہے اس کو, کس سے؟ دنیا کے مال سے. اب آپ یہ واقعے کو رکھ کے ذہن میں دیکھیے آپ, اللہ اکبر. اچھا اللہ کی شان دیکھو اس واقعے کے اندر, کائنات کے رسول ہیں, اور رسول کے ساتھ کائنات کے 2 سب سے پیارے مسلمان ہیں, اور رسول اللہ یہ دنیا کے سب سے پیارے مسلمانوں کو بول رہے ہیں اللہ تم سے پوچھ سکتا ہے. آپ اور میں اب اس کے بعد کون سی کھیت کی مولی ہے؟ آپ سچے دل سے تصور کر کے دیکھو کہ اب کون سے اینگل سے ہم جنت میں جانے کے قابل سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. وہ تو کیا کرے پیدا ہوئے جب سے آج تک ہم جس کی بنیاد پہ ہم سوچ لے رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی چلے آتے جنت میں,
جبکہ یہ کیفیت رسول اللہ کی ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب کی ہے، اور ان کو یہ بولا جا رہا. سمجھ میں آ رہا؟ یوم ایزن کیا ہے وہ؟ نہیں آخری آیت وَتُسْأَلُنَّ یوم ایزن عَنِ النَّعِیمِ. وَتُسْأَلُنَّ یہ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن ہم سوال کریں گے تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں. تم کو جو نعمتیں دیے تھے، نعمتوں میں اولاد نعمت ہے، نعمتوں میں آنکھ نعمت ہے، نعمتوں میں ہاتھ پاؤں نعمت ہے. اولاد کیسا نعمت ہے؟ اور اس کے اوپر سوال کیا ہوگا؟ جی تیری اولاد کو میرے دین کے لیے کھپا نے کیا کری؟ کھپائی نہیں کھپائی اولاد کو دین کے لیے؟ نہیں کھپائی. پھر کہیں کے لیے اولاد کو کیا بول کے بڑا کر رہی تھی؟ بڑا کرتے بچے اسکول چلے جاؤ، پڑھ لو، ڈگری ہونا، سرٹیفکیٹ ہونا، نوکری اچھی ہونا، اچھا کماؤ، دیکھو ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تم لوگ ہماری خدمت کرنا، ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے دیکھو آج ہم تمہارے کو کما کے کھلائے پلائے، ہم ضعیف ہو گئے تو ہماری دوا دارو. یہ اس کے لیے دیا یہ نعمت تیرے کو، یہ اولاد اس کے لیے دیا تھا. کبھی ان لوگوں کو یہ تربیت نہیں کرے کہ دین کے لیے تمہارے کو جو ہے اپنی ہر چیز لگا دینا ہے. بول کے میں تو یہ دین آگے بڑھانے کے لیے، یہ تیری نسل تیرے گودوں میں جو پھر رہی، یہ نسل جب بڑی ہوگی تو تیرے سے پوچھا جائے گا ان کے زمانے میں تربیت کرنے کے لیے اسلام کی تیری نسل کو تو کیا تربیت کری؟ نہیں کرے. یوم ایزن تو کیا ہے؟ فَتَسْأَلُنَّ یوم ایزن عَنِ النَّعِیمِ. اللہ اکبر. کیا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کو اللہ نے وہاں سوال کیا سمجھو وہ برباد کر دیا گیا. سوال کرے اس لیے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ نے طے کر دیا اس کو برباد کر دینا ہے. اللہ اکبر. اور فوری اس کے بعد کیا آیا دیکھو سورہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کے انسان بڑے خسارے میں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سوائے اس کے جو 4 کام کرے. 3 بھی کرے تو خسارے میں، بربادی میں، ایسی بربادی میں کہ اس کے باہر نہیں نکل سکتے. 4 پورے کرنا ہی کرنا ہے. ایمان، نیک اعمال، پھر یہ جو دونوں چیزیں اس کے اوپر قائم ہو کے دوسرے کو حق کی دعوت دینا، اس کے بعد صبر کرنا اور دوسروں کو صبر کے اوپر تلقین کرنا کہ یہ مشکل وقت جو آ گیا آپ بھی صبر کرو انشاءاللہ سب خیر ہو جائے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج وقت کے حساب سے یہیں پہ رکیں گے. انشاءاللہ کل اللہ چاہا تو علم ترا کیفا سے باقی کا. لیکن ایک بار آپ لوگ خود جا کے سوروں کو گھر میں دوبارہ اردو میں سنو، MP3 پہ یا MP4 پہ ڈال کے جو بیوٹیفل سینک اس کے ساتھ اس کے ٹرانسلیشن سے سنو. کا مطلب عربک مت سنو، خالی اردو ٹرانسلیشن ڈائریکٹ آتا ہے MP3 میں. ایک بار اکیلے میں بیٹھ کے سنو، سب کو چھوڑ دو، بچے کو، بابا کو، اماں کو، شوہر کو چھوڑ کے اکیلے، کیونکہ آپ سے ہونے والی چیز ہے یہ، آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. آپ کی خبر کے اندر سے خود کے نکال دوں گا وہ رہے، آپ کے سینوں کے باہر نکال دوں گا وہ رہے، ہر چیز کو آپ کو سوال کروں گا وہ رہے. آپ کتنا تیار ہیں، میں کتنا تیار ہوں اس سوال کے لیے. ایک بار اس کے اوپر غور کریں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.